مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ناظرین محترم، خداوند متعال کے شکر گزار و سپاس گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں میسر کی اور یہ سعادت دی کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اور اپنے افکار کو درست بنانے کی کوشش کریں. یہ منفرد ماہ رمضان ہے تو اس میں ان باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ نعمتوں کو لے کر آتا ہے، جس میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں یا جب بھی ماہ رمضان آتا ہے اس میں نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب پہلے نیکی کرنا مشکل تھا، مگر جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے نیکی کرنا ہمارے لیے سہل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا معاشرہ، پورا سماج اس نیکی کو انجام دے رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک نعمت بن جاتی ہے کہ تمام افراد کے لیے اس نیکی کو انجام دینا آسان ہو جاتا ہے. یہیں پر ہمارے سامنے اسلامی حکومت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جب سماجی اور معاشری طور پر پورا معاشرہ اکائی کی صورت میں ایک راہ کو اختیار کرتا ہے خدا کی طرف بڑھنے کا، تو اس نیکی کو انجام دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیکی کا جذبہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آگے بڑھتا ہے. انسان انفرادی طور پر بھی نیکی کو انجام دیتا ہے اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نیکیوں کو آگے بڑھاتا ہے. یہاں پر ہمارے لیے جو واقعاً خوش نصیبی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت میں ہم یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں. انفرادی طور پر عبادت نہیں کرنی بلکہ مل جل کر اجتماعی طور پر خدا کی راہ کو اختیار کر کے خدا کا قرب حاصل کرنا ہے. یہاں پر توجہ فرمائیں کہ ماہ رمضان یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں صرف صالح نہیں بننا بلکہ مصلح بھی بننا ہے. جب تک انسان صالح رہتا ہے معاشرے میں کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں ہوتی. مخالفت کا سامنا تبھی ہوتا ہے جب انسان مصلح بنتا ہے. یہ ماہ رمضان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جہاں پر انفرادی طور پر خدا کی راہ کو اختیار کرنا ہے وہیں پر اجتماعی طور پر خدا کی راہ کو لے کر چلنا ہے، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ صالح بنو اور صالح کے ساتھ مصلح بنو. وہ مصلح جو دوسروں کی اصلاح کرتا ہے اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ بھی خدا کو پسند نہیں، اور وہ صالح جو اپنی اصلاح کرتا ہے دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا وہ بھی خدا کو پسند نہیں. اب یہاں پر ایک معاملہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، جب تک آپ صالح ہیں کوئی بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا، مگر جیسے ہی ہم مصلح بننے کی کوشش کریں گے وہاں پر مخالفتیں سامنے آتی ہیں. اور تمام انبیاء الہی مصلح بن کر آئے تھے، صرف صالح نہیں تھے. یہی ذمہ داری ہم پر آتی ہے اور اسی ماہ رمضان میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں مصلح بننا ہے. بہت ساری بحث اس مسئلے کے چیپٹر میں رہے گی، مگر ہم ایک نقطے کی طرف توجہ دلائیں اور اسی نقطے سے ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ وجود کتنا نعمت بھرا اور ثمر آور وجود تھا دین کے لیے.
مسلح جب کوئی اصلاحی تحریک چلاتا ہے تو وہ تنہا نہیں چلاتا بلکہ اسے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے کہا کہ جائیے فرعون کو تبلیغ کیجئے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے فوراً یہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار نہ صرف یہ بلکہ وجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار جب تو چاہتا ہے کہ میں تبلیغ کروں تو میرے لیے اپنی بارگاہ سے ایک وزیر کو قرار دے۔ اور حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ پروردگار وہ وزیر میرا بھائی ہونا چاہیے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، مسلح بننا چاہتے ہیں، تو یہ آواز پکار کر کہتے ہیں قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خدا کی طرف میری مدد کرے؟ تو وہاں پر تمام حواری یہ جملہ کہتے ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ اے حضرت عیسیٰ آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہیں پر پروردگار عالم کی بھی ندا آتی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس معاملے میں؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو مصلح بن کر آیا ہے اس کی مدد کرنا۔ یہاں پر رسول خدا کو ان جملوں کے ساتھ بشارت دی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے لیے مددگار کو طلب کیا کہ پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے ایک سلطان قرار دے۔ تو یہاں پر یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے رسول خدا کو یہ جملہ کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، آپ کو ایک وسیع قلب نہیں دیا، اور ساتھ میں ایک وزیر بھی دیا؟ اگر وہ وزیر نہ ہوتا تو آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی۔ جو مسلح ہوتا ہے اس کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا اہتمام کیا کہ جب نبی خدا مسلح بن رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے جب تک 40 سال رسول خدا صالح تھے تو کوئی بھی رسول خدا کی مخالفت نہیں کر رہا تھا، اور جس دن سے مسلح بنے، اجتماعی طور پر معاشرے میں آئے اور لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہاں پر لوگوں نے مخالفتیں شروع کی، مگر الحمدللہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے حبیب آپ ہمارے کام کو آگے بڑھائیے، آپ کو ناصر بھی مل جائیں گے، مددگار بھی مل جائیں گے، حامی بھی مل جائیں گے۔ اور الحمدللہ حضرت ابو طالب کی ذات رسول خدا کے لیے صرف حامی نہیں تھی، محب نہیں تھی۔ محب تو وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھ کر بھی حمایت کرتا ہے، حامی تو وہ ہوتا ہے کہیں بھی ہو حمایت کر دیتا ہے، کہتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ مگر ناصر، مددگار، ہمدرد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے دردوں کو اٹھا کر خود اپنا درد بنا لیتا ہے، وہ سینہ سپر ہو جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کو اپنے سینے پر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اورینٹلسٹ مستشرقین جو مغربی اسکالر ہیں اسلام پر تحقیق کرنے والے، وہ کہتے ہیں اگر دو شخصیات ابتدائے دین اور اسلام میں نہ ہوتی تو دین محمد عربی اس محکم انداز سے آگے نہ بڑھتا، اس سرعت سے پوری دنیا میں نہ پھیلتا۔ وہ دو شخصیات کون تھی؟ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ماں، دوسرا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اور مدد۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ان دو شخصیتوں نے حضرت رسول خدا کا ساتھ دیا، اور جب یہ دونوں شخصیتیں وصال کر گئی تو رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ کوئی احساساتی عنوان نہیں تھا، بلکہ رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے تھے یہ مجھ پر مصیبت نہیں آئی بلکہ اسلام پر مصیبت آئی، یہ دین پر مصیبت آئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب حضرت خدیجہ اور ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا تو مکے کی زمین اسلام کے لیے تنگ پڑ گئی اور رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑی، مگر ہجرت کے لیے پھر بھی رسول خدا نے ابو طالب کے بیٹے سے مدد لی،
علی ابن ابی طالب سے مدد لی۔ ادھر سے حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو نظر کر دیا، ادھر سے ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو نظر کر دیا۔ یوں یہ خانوادہ دین کی خدمت کرتا رہا۔ حضرت ابو طالب کی حمایت، حضرت ابو طالب کی نصرت تھی جو دین آگے بڑھا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی سیرت پر عمل کریں اور ہم منتظر ہیں مصلح جہانی کے، تو یاد رہنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب کی پیروی کرتے ہوئے امام زمانہ کا ناصر بننا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار ہمیں حضرت ابو طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے مصلح جہانی امام زمانہ کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔